بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خاور مانیکا، بشرا بی بی اور عمران خان، تینوں میں سے کس کا کیریکٹر زیادہ گندا ہے؟ سوال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ ملازم کا بیان آ گیا ہے اور ہے تو سارا گند ہی، لیکن اب چلیں، اب جو بھی ہوگا وہ ہونا ہی ہے۔ دوسری طرف بلہ بھی خطرے میں ہے، کپتان صاحب خود بھی خطرے میں ہے، بس فیصلے محفوظ ہو رہے ہیں، اور فیصلے محفوظ جو ہوئے ہوتے ہیں جب وہ سنائے جاتے ہیں تو پھر کچھ لوگ غیر محفوظ بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزوں کے بعد ہونا ہے الیکشن۔ تو کیا الیکشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اس کی کیا کہانی ہے، نئی ڈیولپمنٹس کیا ہو رہی ہیں، اور کیوں ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں، یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے سب سے اہم سٹوری جو پورا دن چلتی رہی ہے وہ ہے خاور مانیکا صاحب کے ملازم کا بیان۔ اچھا، کیا بندہ اس پہ بات کرے، مطلب کہ جی وہ اندر بیٹھی ہوتی تھیں، بلا لے، میں جاتا تھا تو گالیاں پڑتی تھیں، ڈانٹ دیتے تھے، فون نہیں سنتی تھی، مطلب یہ ساری باتیں جو ہے نا، میں اس پہ ایک لطیفہ آپ کو سنا دوں، پرانا لطیفہ ہے۔ خاور مانیکا صاحب کا اصل میں نا خود کیریکٹر بڑا اس پہ نا ڈاؤٹ فل سا ہے، ایک مشکوک قسم کا کیریکٹر ہے۔ وہ کیوں ہے میں اس پہ بعد میں بتاتا ہوں۔ ایک خاور مانیکا صاحب تھے، مطلب اس قسم کا کیریکٹر تھے، انہیں اپنی بیگم صاحبہ پر شک تھا، اور انہوں نے اپنے ملازم کی ڈیوٹی لگائی کہ جی آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ کیا کرتی ہیں، میں جا رہا ہوں شہر سے باہر، اور وہ باہر چلے گئے شہر سے۔ واپس آئے تو انہوں نے اپنے ملازم سے پوچھا، ہاں بھی بتاؤ کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ مانیکا صاحب، مطلب یہ میں خاور مانیکا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لطیفے میں فٹ کر رہا ہوں اس قسم کا کیریکٹر۔ تو اس نے کہا سرکار آپ گئے ہیں اور بس ایک بندہ آ گیا تھا، وہ بیگم صاحبہ سے گلے ملا، اور اس کے بعد دونوں نے بیٹھ کے ٹیبل پہ کھانا کھایا، ڈائننگ ٹیبل پہ۔ انہوں نے کہا پھر وہ وہاں بیٹھ کے چائے بھی پی، انہوں نے کہا پھر وہ گپیں لگاتے لگاتے اٹھے ہیں، انہوں نے کہا پھر وہ دونوں باہوں میں باہیں ڈالی اور اندر کمرے میں چلے گئے۔ انہوں نے کہا پھر، اس نے کہا پھر اس نے جا کے اندر سے کنڈی لگا لی۔ تو وہاں والا جو کیریکٹر تھا نا، جس طرح آج کل خاور مانیکا صاحب باتیں کرتے ہیں، اس نے ملازم سے کہا کہ پھر بات تو پھر شک میں ہی رہ گئی نا، پھر ہمیں تو نہیں پتہ چلا نا کیا ہوا۔ تو خاور مانیکا صاحب 4-5 سال یا اس سے پہلے والا پیریڈ چلے، 2017 اینڈ میں تو انہوں نے طلاق دی ان کے مطابق، اس سے پہلے جو 2 سال کا ان کا ملازم بتا رہا ہے کہ وہ 2015 میں بھی آتے تھے، پہلے کم آتے تھے، پھر زیادہ آتے تھے، پھر ریگولر آنا شروع ہو گئے۔ اس دوران میں ہمیں بہت سی خبریں ملی۔ قندیل بلوچ نے بتایا تھا کہ بشرا پنکی نامی ایک خاتون ہے جو وہاں پہ بنی گالا میں ٹھہری ہوئی ہیں، آ کے تعویذ شاویز کرتی ہوں گی، دعائیں دیتی ہوں گی، کوئی چلے کاٹتی ہوں گی۔ اچھا، اون چودھری نے تفصیلات بتائیں کہ جناب میں ساتھ ہوتا تھا، میں جاتا تھا ملاقات کرانے کے لیے یا ملنے کے لیے۔ اون چودھری پہ اور بھی کافی الزامات ہیں، وہ خود بھی اس قسم کے کاموں میں ماہر ہے، ملاقاتیں کرانے میں، میل ملاپ کرانے میں لوگوں کے نا، اس قسم کی باتیں ان کے بارے میں کہی جاتی ہے۔ اور تو خاور مانیکا صاحب کیا کر رہے تھے سارے پیریڈ میں؟ خاور مانیکا صاحب تو انجوائے کر رہے تھے، اپنی مرضی کے سرکاری افسر لگواتے پھرتے تھے، ان کے بچوں کا مسئلہ ہوا تو پولیس والوں سے معافی منگواتے پھرتے تھے۔ اچھا، ایک عام آدمی کہ جی میں آئی جی کے پاس چلا گیا تھا، میں سی سی پی او کے پاس چلا گیا تھا، کون پوچھتا ہے ایک عام آدمی کو؟ ٹھیک ہے، خاور مانیکا صاحب خاتون اول کے سابق مرد اول کا جو ہے نا رول نہیں پلے کر رہے تھے، اس کی جو پوزیشن ہے وہ انجوائے کر رہے تھے کہ میں خاتون اول کا سابق مرد اول ہوں۔ اچھا، اس بات تو شرم کی تھی، لیکن ان کے لیے نہیں تھی، وہ اس بات کو بڑا انجوائے کر رہے تھے۔ اچھا، پھر اب وہ ایک بات اور اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ مجھے خطرہ تھا، انہوں نے مجھے دھمکیاں دی، خوف تھا۔ میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں، میں 100% اس سے ایگری کرتا ہوں، یہ ممکن تھا اس کیس میں، اس لیے نہیں ہے کہ جن لوگوں کو خطرہ ہو تو وہ خاموش رہ سکتے ہیں، بالکل ممکن ہے، لیکن اگر تھوڑی سی ساتھ غیرت بھی ہو نا تو کم از کم ان سے پھر کٹ آف ہو جاتے ہیں۔ ان کے گھروں میں بیٹھ کے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے تصویریں نہیں ایشو کرواتے، ان کے سر پہ ساتھ ٹورز پہ نہیں جاتے، ان کے بہاف پہ جو ہے وہ اپنی چدراہٹ نہیں بنانے کی کوشش کرتے، ٹھیک ہے، وہ کندھے پہ ڈالا ہو کچھ اور جا کے جو ہے نا یہ عیاشیاں جو ہے نا وہ نہیں کر رہے ہوتے، جنہیں اس بات سے اختلاف ہو۔ انہیں تو اختلاف تھا ہی نہیں، وہ تو نجومی بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس دونوں میاں بیوی پہنچے ہوتے تھے، بتائیں خان صاحب پرائم منسٹر بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے، تاکہ ہم جو ہے نا آگے پروسیڈ کریں، چیزیں آگے چلیں۔ اور اب ملازم کے تھرو بتا رہے ہیں کہ وہ ملازم جا کر بات کراتا تھا، بیگم صاحبہ فون ہی نہیں سنتی تھی،
اچھا پھر جب بتایا کہ وہ طلاق کے لیے کہہ چکی تھی فرح گوگی کے طلاق دے دیں، یہ منانے چلے گئے۔ اچھا اس سے پہلے یہ ساری ایپیسوڈ جو ہے جس میں کہتے ہیں کہ میری والدہ کو اعتراض تھا وہ کیوں آتا ہے، ملازم کے ذریعے دھکے دے کے نکلوا دیا وہ کیوں آتا ہے، کیا گندا قسم کا کیریکٹر ہے۔ اچھا عمران خان کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا، عمران خان تو خود کو اوپنلی کہتا ہے کہ میں ایک پلے بوائے تھا، صرف اس میں جھوٹ ایڈیشنل یا ایک اضافی ایلیمنٹ یہ ہے جھوٹ کا کہ اب وہ کہتا ہے کہ میں بدل گیا ہوں، بدلا وہ ابھی بھی نہیں ہے۔ اب بھی میں پھر خواتین کے نام آئیں گے، میں کس کس کے نام لوں، ابھی تو پرانی والی باتیں بہت سی آنی ہیں، وہ ہم جو ذکر کر چکے نا آپ سے کہ انبساط کا اگر انٹرویو آ گیا تو لوگوں کے نا 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ کس لیول کا یہ انسان تھا۔ اور ویسے تو ابھی بھی وہ جو آڈیوز آئی تھیں، میں کیا بتاؤں اب آپ کو، انبساط میں بھی وہی بتانا نا جو جس طرح بچے گروپ سٹڈی کرتے ہیں ایگزام کے دوران، تو کس قسم کی باتیں خان صاحب کی بہت ساری آنی ہیں۔ تو وہ ایک گندا کیریکٹر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسے اپنا پولیٹیکل دیوتا مان لیا ہوا ہے، جن لوگوں نے اسے اس ملک کا نجات دہندہ مان لیا ہے، جن لوگوں نے اسے امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر مان لیا ہے، ان کا کیا کریں گے؟ اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 15-20 سال جو ایک پروپیگنڈا کیا گیا، ساری اسٹیٹ مشینری کو استعمال کر کے، سارے میڈیا کا گلا دبا کر یا بازو مروڑ کر اپنی مرضی سے یہ جو پروپیگنڈا کرایا گیا کہ یہ ایک مسیحا اترا ہے، یہ نجات دہندہ ہے، یہ ہمارے تمام دکھ درد دور کرے گا، تو وہ ظاہر ہے پھر، اور وہ جنریشنز جنہوں نے بچپن میں آنکھ ہی یہ سنتے ہوئے کھولی ہے، اور جن کے ہاتھ میں جب وہ گیجٹس آئے تو اس پہ صرف عمران خان نظر آ رہا تھا، اور گھر میں جو ٹیلی ویژن چلتا تھا اس پہ صرف عمران خان تھا، تو پھر یہ ساری چیزیں اسی طرح ہونی تھی نا، تو وہ اب بھگت رہے ہیں۔ اچھا ان کے لیے بھی ہے، کاش وہ کوئی سبق حاصل کر لیں، کاش، لیکن وہ کریں گے نہیں، کیونکہ ان کا احتساب کوئی نہیں ہو رہا۔ مطلب مجھے تو کم از کم نہیں لگتا کہ جن لوگوں نے یہ ساری حرکت کی ہے، جن لوگوں نے پاکستان کا نظام کا تباہی کا باعث بنے ہیں عمران خان کو ہم پر مسلط کر کے، اس گندے کیریکٹر کو۔ اچھا یہ تو ایک سٹوری ہے، یہ جو خاور مانیکا کا ملازم سنا رہا ہے یہ عمران خان صاحب کی ایک سٹوری ہے، ایسی سینکڑوں سٹوریز ہیں جو مجھے اور آپ کو شاید نہ معلوم ہو، لیکن باجوہ صاحب کو اور فیض حمید کو معلوم تھی، وہ اس سے پہلے جنرل ظہیر الاسلام کو اور شکریہ راحل شریف کو معلوم تھی، اور اس سے پہلے پاشا کو اور کیانی کو معلوم تھی، اور اس کے باوجود انہوں نے یہ جرم کیا ہے کہ اس گندے کیریکٹر کو ہم پر مسلط کیا۔ اب یہ کہانیاں لا کر سامنے لا کے کیا بتا رہے ہیں؟ باجوہ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے نا، وہ انٹرویوز جو آئے تھے کہ ہم تو اس کی محبت میں اندھے ہوئے تھے، وہ محبت میں اندھے نہیں ہوئے تھے، وہ نفرت میں اندھے تھے سیاسی رہنماؤں کی۔ انہیں ڈر لگتا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ جو دو پولیٹیکل پارٹیز چل رہی ہیں، یہ کہیں کوئی سیاسی سسٹم ہی نہ بن جائے جس میں ہم آؤٹ ہو جائے، یہ انہیں خوف تھا۔ اس خوف کی وجہ سے انہوں نے یہ اس گند کو ہم پر مسلط کیا۔ وہ اب پتہ نہیں کیا بھگتیں گے یا نہیں بھگتیں گے، انہوں نے کیا بھگتنا، ہم بھگت رہے ہیں، ہمارے ہی سر پر ہی ہے نا جو آج ہماری معاشی حالت ہے ہمارے ملک کی، ساری چیزیں ہم بول لگے ہوئے ہیں۔ کپتان کا کیا ہے؟ کپتان کے تو فیصلے محفوظ ہو رہے ہیں، کپتان خود خطرے میں ہے، بلے کا نشان بھی خطرے میں ہے۔ وہ جو انہوں نے الیکشن کرایا نا ایک ڈرامہ قسم کا، وہ انٹرا پارٹی الیکشن، اس کی مصیبت یہ ہے کہ ان کے اپنے آئین کے مطابق اس میں بہت ساری شکیں تھیں نا، کہ وہ نیشنل کونسل ہوگی، اتنے سارے ووٹرز ہوں گے، ووٹر لسٹیں ہوں گی، نامینیشن پیپرز پرنٹڈ ہوں گے، وہ فائل ہوں گے، بیلٹ پیپرز ہوں گے، لوگ ووٹ ڈالیں گے۔ اتنی بڑی ایک کہانی انہوں نے بنا کے اپنے پارٹی کے آئین میں منشور میں لکھ کر ان کو دی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کو۔ اچھا ان میں سے ایک بھی بات پوری نہیں کی۔ اڑ سکتا ہے اگر میرٹ پہ فیصلہ ہوا، الیکشن کمیشن نے اگر میرٹ پہ فیصلہ کیا تو بلے کا نشان پی ٹی آئی کو نہیں ملنا، یہ میں میرٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں ویسے چونکہ ہمارے یہاں بہت سارے فیصلے اور بھی چیزوں پر ہو جاتے ہیں تو وہ اور بات ہے۔ اچھا اور پارٹی چیئرمین شپ بھی، وہ انہوں نے ابھی الیکشن نہیں لڑا، اس پہ بات ہو رہی تھی کل بھی کورٹ میں بھی، لیکن الیکشن کمیشن میں یہ مسئلہ چل رہا ہے نا کہ وہ پارٹی چیئرمین رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یہ فیصلے محفوظ ہوئے جا رہے ہیں۔ کپتان صاحب بھی غیر محفوظ ہیں، بلہ بھی غیر محفوظ ہے، لیکن یہ اگلے چند دنوں میں چیزیں ہو جانی ہیں کیونکہ الیکشن کی طرف جانا ہے، ایک الیکشن کا ڈھول بج چکا ہوا ہے، اور وہ بجائے صرف ایک شخص کی وجہ سے، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، وہ صرف ایک شخص ہے، وہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔
بس. ورنہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آصف زرداری صاحب بیان دے چکے تھے کہ پہلے معیشت ٹھیک کر لیں، باقی چیزیں بعد میں ہوتی رہیں گی. نواز شریف صاحب نے تو کبھی الیکشن کی بات ہی نہیں کی، ان کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے بھی کہہ چکے تھے، اب پھر انہوں نے تازہ ترین بیان دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں الیکشن کا ماحول تو دیں، کیونکہ ان کے بقول کے پی میں الیکشن کیمپین نہیں ہو سکتی موسٹلی ایریاز میں نا، وہ جو سیکیورٹی کا ایشو ہے، دہشت گردوں کی تھریٹ ہے، تو اس وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا، ان کے گورنر 2 دن پہلے یہ بیان دے چکے ہیں. ایم کیو ایم نے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے کا وہ پلان کر رہے ہیں کہ حلقہ بندیوں کے خلاف چلے جائیں. اچھا، وہ اگر شروع ہو جاتا ہے تو ایک قانونی جنگ شروع ہو سکتی ہے دوبارہ سے ایک نئے سرے سے، اور وہ لمبی بھی ہو سکتی ہے، لٹک بھی سکتی ہے. الیکشن کمیشن کو بھی پیسے چاہیے، 17 ارب روپے چاہیے فوری. 17 ارب روپے ویسے کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہوتی ہے، اتنے پیسوں کے تو یہ انڈر پاس بنا دیتے ہیں محسن نقوی صاحب لاہور میں، تو پیسے تو اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، لیکن دیگر مسائل ہیں. ابھی 2 لاکھ سے زیادہ انہیں سیکیورٹی پرسنس بھی چاہیے. پولیس کے لوگ کم ہوں گے تو فوج سے یا دیگر قانون نافذ کرنے والے مطلب رینجر سے، جہاں سے بھی دیکھیں کہاں سے آتے ہیں، تو وہ لوگ بھی چاہیے. ابھی کافی سارے ارینجمنٹس باقی ہیں، اور اس دوران میں لیٹس سی. ہمارے ایک دوست ہیں عمران شفقت صاحب، آپ سنتے ہوں گے، وہ بھی بات کر رہے تھے کہ باتیں چل رہی ہیں الیکشن کمیشن سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ دیگر جو فریق ہیں ان سے بھی بات کریں. اسٹیک ہولڈرز جو ہیں، صرف صدر پاکستان سے آپ نے بات کر کے ڈیٹ دے دی ہے. جو کنسرن اسٹیک ہولڈرز ہیں، گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ سے پوچھیں کہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. پولیٹیکل پارٹیز سے پوچھیں، مے بی ایک سٹیج ایسی بھی آ جائے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو کال کر لیا جائے، جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو ان سے پوچھا جائے کہ ہاں جی الیکشن کروا دیں فوری، یہ حالات ہیں ان میں. ہو سکتا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کہہ دیں کہ نہیں رہنے دیں بھی، مطلب کوئی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے. کہانی کہیں سے بھی آگے جا کے خراب ہو سکتی ہے. اور ان ساری چیزوں کی وجہ یہ ہے کہ جو قصوروار تھے، یہ 2017 میں ایک گورنمنٹ کو ٹاپل کر کے، اس وقت نواز شریف صاحب کی چھٹی کرا کے 28 جولائی 2017 کو جو ہوئی، اور اس کے بعد 2018 کے الیکشن میں آر ٹی ایس بٹھا کے، اور اس سے پہلے وہ نگران جج لگا کے، اور پاناما اور جے آئی ٹی اور وہ بلیک لاء ڈکشنری اور واٹس ایپ پہ فیصلے، یہ سارا کچھ کر کے جو ہم نے یہ افریت کھڑا کیا تھا، یہ جو ہم پر مصیبت نازل کی گئی تھی، اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو نہیں پوچھا گیا، نہ پوچھا جا رہا ہے. تو پھر وہ ہے نا ہمارے سہیل وڑائچ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی. مجھے لگتا ہے یہی کمپنی چلتی رہے گی، یہ ساری چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی. ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ چیزیں ٹھیک ہونے کی طرف چلیں. ہماری سیاسی جماعتیں میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے آئیں، الیکشن ہوں، فیئر اینڈ فری ہوں، اور ایک سٹیبل حکومت بنے جو عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے. شکریہ.